ہمارے ملک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں میلے ہر شہر اور ہر دیہات میں ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں، لیکن پرانے لکھنؤ کے میلوں کی ایسی شائستگی، صفائی اور دل فریبی کسی دوسری جگہ نہ دیکھی گئی اور نہ سنی گئی۔ لکھنؤ کے میلوں کی طرح واجد علی شاہ نے اپنے دور حکومت میں ڈالی تھی۔ چاند کے کیلنڈر کے حساب سے بادشاہ کی پیدائش ماہ ذیقعت کی 13ویں تاریخ کو ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی چھٹی کے موقع پر ان کی والدہ محترمہ نے ان کو جوگی بنایا تھا اور ان کی سالگرہ برابر جوگیا لباس میں ہوتی تھی۔ بادشاہ نے میلہ سلطانی کی اسی تاریخ میں بنیاد رکھی تھی۔ کہنے کو وہ میلہ سلطانی تھا، لیکن تمام خواص اور عوام کو شرکت کے لیے عام اجازت تھی۔ البتہ ہر شخص کے لیے جوگیا لباس پہن کر آنا ضروری تھا اور خود بھی وہی لباس پہن کر شریک ہوتے تھے۔ تمام علماء و فقہا، امراء اور رئیس، شعراء اور ادیب نیز تمام شہری جوگیا لباس میں آتے اور میلے میں لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس میلہ سلطانی کی مفصل حالات تاریخوں میں درج ہیں۔ اس مقام پر صرف اتنا ہی بیان کر دینا ضروری ہے کہ اس میلے کی بنیاد پڑنے کے بعد ہی خواص اور عوام کی دلچسپیوں نے سینکڑوں میلوں کی بنیاد ڈال دی تھی اور بادشاہ کی تاشی کرتے ہوئے وہی پرانی طرز ایک مدت تک برقرار رکھی گئی تھی۔ حالات اور ضرورت نے بعد میں بڑے بڑے تبدیلیاں پیدا کی، لیکن پھر بھی 20ویں صدی کے شروع تک کم ہونے پر بھی میلوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جس میں آج بھی بہت سے برقرار ہیں۔ لکھنؤ کے یہ پرانے میلے اپنی مخصوص نوعیت کے مالک تھے۔ سستا زمانہ تھا، بے فکری کا دور تھا اور ہر آدمی کو سیر و تفریح کا ذوق پیدا ہونا فطری بات، چاہے وہ رئیس ہو یا شریف، تفریحات کے لیے موقع ڈھونڈ لیتے تھے۔ لیکن عوام، بالخصوص غریب عوام، ایسے وسائل کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ زمانے میں صرف ایک بڑا خرید و فروخت کا مرکز چوک تھا۔ محلے کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں روز مرہ کے خرچ کا غلہ یا اور دوسری ضرورت کی چیزیں دستیاب ہو جایا کرتی تھی، لیکن دوسری ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے زحمت ہوتی تھی۔ جب محلے محلے میلے لگنے لگے تو لوگوں کو بڑی سہولیتیں ہو گئی۔ ہر محلے میں ہر ماہ میلہ لگتا تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے دکاندار زمین پر فرش بچھا کر اپنا اپنا سامان فروخت کرتے تھے۔ یہ سامان متفرق چھوٹی چھوٹی چیزوں، جن میں آئے دن کی ضرورت کی چیزیں تھیں، بیچا کرتے تھے۔ بعض دکانیں برتنوں کی تھیں، جا بجا چھوٹی چھوٹی دکانوں میں مٹھائیاں، پکوانوں کی بھی لگی رہتی تھی، جہاں سے سیر کرنے والے خریداری کر کے آس پاس میں کسی مقام پر بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ بچوں کے لیے پرانے طرز کے جھولوں وغیرہ کا بھی انتظام رہتا تھا۔ محلے کے لڑکے میلے کے منتظر رہتے اور عین دن ہمہ وقت میلے کے اختتام تک کھیل کود کیا کرتے تھے۔ محلے والے صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھومنے نکلتے تھے۔ بعض لوگوں کو معطر لباس کی خوشبو سے راہیں بس جاتی تھی۔ یہ میلے عموماً محلے والوں ہی کے لیے مخصوص رہتے تھے، لیکن بعض اتنی شہرت کے مالک ہو گئے تھے کہ دوسرے محلوں کے لوگ بھی آ جایا کرتے تھے۔ آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں اور بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ میلوں میں شہرت، صفائی، طرح طرح کے خوبصورت چیزوں کی موجودگی اور آرائش و زیبائش کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بجلی کی روشنی نہیں تھی، لہذا لوگ قندیلیں، شمع بڑی نفاست سے اور نزاکت سے روشن کرتے تھے، جس کی وجہ سے ماحول میں خوبصورتی پیدا ہوتا تھی۔ یہ میلے دوپہر تک اپنے شباب پر آ جاتے تھے اور رات کو ختم ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں رات بہت دیر میں نہیں آتی تھی۔ نماز عشاء کے بعد چند ساعت بعد رات کا شمار لگ جاتا تھا۔ شہر کے تمام میلوں کی تفصیلات کا ذکر کرنا تو بہت مشکل ہے، صحیح تعداد بھی بتانا بہت دشوار ہے۔ البتہ اتنا بیان کر دینا کافی ہوگا کہ بعض میلے مقررہ اوقات میں اور بعض مخصوص موسموں میں ہوا کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جن کے مقامات حالات کے تحت بدلتے رہتے۔ مثلاً شہر کا ایک بہت پربہار میلہ تھا جو آٹھوں کا میلہ کہلاتا تھا۔ یہ ہولی کے 8ویں روز تالاب گنگنی شکل میں لگتا تھا، پھر یہ ایش باغ منتقل ہوا
اور اس کی رونق میں کمی آتی گئی۔ کچھ مدت کے بعد یہ نخاس میں لگنے لگا تھا اور غالباً اب کہیں بھی نہیں لگتا ہے۔ اسی میلے کی طرح محلہ نگریاں میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جس میں خواص و عوام بڑے شوق سے شریک ہوتے تھے۔ شہر کے مرکزی مقام چوک میں جہاں متعدد میلے لگتے تھے، محلہ وار سالانہ اجتماعات میں سب سے آخر کا میلہ چوک ہی میں لگتا تھا، جس میں جوک در جوک لوگ بڑے اشتیاق سے شرکت کرتے تھے۔ اسی محلے میں کالی جی کا مندر بھی ہے، وہاں بھی ہر ہفتہ میلہ ہوتا تھا اور اس میلے میں بڑے ہجوم لگے رہتے تھے۔ سالانہ میلوں میں علی گنج کا میلہ اب تک شہرت کا مالک ہے، کئی روز تک بازار لگی رہتی ہے، کیونکہ اب پہلی سی بات نہیں رہی، لیکن اس میلے میں اب بھی مٹی کے برتن اور دیگر ضروریات کی چیزیں اچھی اور سستی مل جاتی ہیں۔ اس میلے کو کارتک کا میلہ کہتے ہیں، حالانکہ لوگ اس کو کئی ناموں سے جانتے ہیں، جیسے گنگا اسنان کا میلہ، بڑکی کا میلہ وغیرہ وغیرہ۔ بعض میلے مخصوص طبقوں کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ اس طبقے کے لوگوں نے اس کو اپنی عادت بنا ڈالا تھا۔ ایسے میلوں میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت مہتروں کے میلے کی تھی، جو وکٹوریا اسٹریٹ پر لگا کرتا تھا۔ یہ لوگ جھنڈوں میں طرح طرح سے ناریل باندھتے، انہی جھنڈوں کے گرد اپنے مخصوص انداز میں ناچتے گاتے تھے۔ اچانک خاصا مجمع لگ جایا کرتا تھا اور شریف اپنے اپنے بالا خانوں سے تماشا دیکھا کرتے تھے۔ ان میلوں کے علاوہ بدرجہ بہتر زیادہ کچھ اور میلوں کی اہمیت تھی، جو رئیس اور عمائدین کے نزدیک بھی قابل تعریف تھے، جن میں وہ گراں قدر ہستیاں بھی شرکت کرتی تھیں۔ شہزادگان اور رؤسائے اعظام اپنی اپنی سواریوں پر تشریف لاتے تھے اور انہی سواریوں پر ٹھہر کر یا گھوم کر لطف اندوز ہوتے تھے۔ جوک در جوک لوگ آتے رہتے اور جگہ جگہ جم غفیر لگا رہتا تھا۔ میلہ ایش باغ میں ہر سال ساون کے مہینے میں غالباً ہر جمعہ اور ہر ہفتے کو لگا کرتے تھے۔ تال کٹورا روڈ سے ملکہ جہاں کی کربلا تک لک دک میدان میلہ گاہ تھا۔ اس میلہ میں تفریح کے جملہ سامان فراہم رہتے تھے۔ افیمچیوں کی داستان گوئی اور دوسرے قصہ گو لوگوں کی چرب زبانی اپنے ارد گرد آدمیوں کے بھیڑ لگوا لیتی تھی۔ مٹھائیوں اور پکوانوں ایک سے ایک بہتر سچی ہوئی دکانیں جاذب نظر ہوتی تھی اور بے ساختہ کچھ نہ کچھ خرید لینے پر طبیعت آمادہ ہو جایا کرتی تھی۔ کھیل تماشوں کی بھی بہتات رہتی تھی، جانور تماشے دکھاتے اور گھوڑوں پر کھیل ہوتے تھے۔ شہر کی تمام طوائفیں بھی ان میلوں میں بڑے شوق سے جایا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ اہل لکھنؤ کے لیے فصل ہر سگاہ صحیح معنوں میں موسم بہار بن کر نمودار ہوتی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندوں میں جھولا جھول کر نوجوانوں کو گرم گرم پوریاں کھانے میں جو لذت ملتی تھی، وہ اب خواب و خیال میں بھی باقی نہیں رہی ہے، نہ وہ میلے ہی رہے۔ دوسرا قابل ذکر اور گراں قدر میلہ عید کے پیچھے ٹر کہلاتا تھا۔ ایش باغ کی عیدگاہ میں عید کے دوسرے دن یہ میلہ پہلے بھی لگتا تھا اور اب بھی لگتا ہے، البتہ فرق یہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلی سی بہاریں نہیں رہیں اور نہ آدمیوں کا وہ ہجوم رہتا ہے۔ دوسرے میلوں کی طرح یہاں بھی بازاریں لگتی اور کھیل تماشا کے ساز و سامان فراہم رہتے تھے۔ مزید برآں شہر کے تمام ممتاز افیونچی داستان کو یہاں آتے اور داستانیں سنایا کرتے تھے۔ ان کا ذوق و شوق ان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن دوسروں کے لیے ان کی دعوت حرف و حکایت سے بہت گراں قدر ہوتی تھی۔ یوں تو وہ متعدد افسانے سناتے تھے، لیکن داستان امیر حمزہ اس طرح سناتے تھے کہ ہر روز سننے والوں کو بھی دل نہیں بڑھتا تھا اور خوب واہ واہی ہوتی۔ شہر کا سب سے زیادہ صاف ستھرا، شستہ اور شائستہ اور گراں قدر میلہ ہولی کا میلہ تھا، جو اب تک گول دروازے کے مقابل کمپنی باغ میں لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کے تمام دوسرے میلوں کا سلسلہ، جن میں محلہ وار میلے بھی شامل تھے، ہولے کے میلے سے ہی شروع ہوئی تھی۔ لکھنؤ میں ہولی کھیلنے کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ یہاں رنگ رلیاں دوپہر تک ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نہا دھو کر تمام لوگ سیر و تفریح کو نکلتے ہیں، اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے مل کر ہولی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ بہتر سے بہتر پان اور نفیس سے نفیس عطر سے
ضیافت ہوتی تھی، میلے کی تفریحات علیحدہ رہتے، شرفا اور رؤسا کا باہمد گلے ملنا، خلوص کی گفتگو اتنی بڑی نعمت تھی جس سے اب ہم محروم ہیں۔ امام بھی بڑے بڑے لوگوں سے بغیر ہونے میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ لکھنؤ کا پرانا دور شرافت و انسانیت، اخلاق و تہذیب اور اخوت و محبت کی جو مثالیں پیش کرتا تھا وہ اب دکھائی نہیں دیتی، اور ہولی کا یہ میلہ ہندو مسلم اتحاد اور اتفاق، یکجہتی اور ہم آہنگی اور انسان پرستی و انسان دوستی کی جیتی جاتی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں غالباً کوئی ایک مسلمان بھی ہولی کے دن رنگ نہیں کھیلتا تھا۔ ہو سکتا ہے جب بھی لوگ ایسے رہے ہوں جو رنگ کھیلنا خلاف شرع سمجھتے ہوں، لیکن ہولی ملنے اور باہمی تعلقات میں قدیم الوصال ہم آہنگی تھی، اور یہ اتحاد پرخلوص تھا۔ اسی طرح بہت سی دوسری رنگینیاں بسنت کے موقع پر بھی چھائی رہتی تھی۔ لوگ عام طور سے بسنتی کپڑے پہن کر دھومیں مچاتے اور نئی رت کے خیر مقدم کرتے تھے۔ دوسری رنگینیاں بسنت کے موقع پر بھی چھائی رہتی تھی۔ لوگ عام طور سے بسنتی کپڑے پہن کر دھوم مچاتے اور نئی رت کا خیر مقدم کرتے تھے۔ ترکاری والوں، مٹھائی والوں کی دکانوں میں بڑی آرائش اور زیبائش کے ساتھ سجاوٹ دکھائی دیتی تھی۔ کپتان کے کنویں کے برفی والے اپنے خونچوں کو خوب سجا سجا کر اور رنگ رنگ کی مٹھائیاں لگا کر بڑی گرم جوشی سے دکانداری کرتے تھے۔ چوک میں بالا خانوں پر بسنت کا سما بہت دل فریب اور نظر فریب ہوتا تھا۔ تماشا میں نیچے جم غفیر لگے رہتے تھے، گول دروازے کے متصل مٹھائیاں خریدنے کے لیے جمگھٹ نظر آتے تھے۔ بسنت کو یاد رکھنا اور بسنت منانا قومی فریضہ ہوتا تھا، جس کی ادائی میں غفلت برتنے پر لوگ تانا دیتے تھے۔ چنانچہ یہ کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی بھول جائے تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو بسنت کی خبر نہیں۔ بسنت آمد فصل بہار کے رت کا نام تھا، اور اس فصل بہار کا جاڑے کے اختتام پر جشن منایا جاتا تھا۔ سردی کے موسم میں دیوالی کا سما گرم جوشیاں پیدا کرتا تھا۔ رکاب گنج اور یحییٰ گنج کے محلے دلہن بنے رہتے تھے۔ یحییٰ گنج برتنوں کی خریدنے کا مرکز تھا۔ ہر شخص کے لیے پیتل کا کوئی نہ کوئی برتن خریدنا ضروری ہوتا تھا، اور ہر محلے کے بازار میں شکر کے کھلونے اور جڑوے کرمرے اور کھلونوں کی دکانیں لگائی جاتی تھی، جہاں کئی روز تک خرید و فروخت کا بازار گرم رہتا تھا۔ دیوالی کا خاص دن آتا تو رات کو ہر گھر میں ننھے ننھے چراغ بڑی کثرت سے روشن ہو جاتے تھے۔ دیوالیوں کی ٹھنڈی روشنی دل کو اور آنکھوں کو نور بخشتی تھی۔ ان چراغوں سے سارا شہر جگمگا اٹھتا تھا۔ ہمارے شہری جوگ دردور سیر و تماشے کے لیے گھوما کرتے تھے۔ کے مذہبی تقریبات کے موقع پر بھی میلے لگ جاتے تھے۔ ان کے دو اہم تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے شوق سے اور جوش سے منائے جاتے تھے۔ عید الفطر کے دن طرح طرح سے سوئیاں پکتی تھیں، جن میں زعفرانی سوئیاں اور کچھ رد و بدل کے ساتھ سوئیوں کا مضافر بہت لذیذ، خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہوتا تھا۔ انہی سوئیوں میں رئیسوں کے علیحدہ علیحدہ مذاق کے تحت طرح طرح کی سوئیاں بنتی تھی۔ چاندی اور سونے کے برق سوئیوں کی پلیٹوں کو اور زیادہ دیدہ زیب بنا دیتے تھے۔ ہر آنے والے کی تواضع ہوتی تھی، اور دوستوں نیز عزیزوں کے گھروں میں تحفے بھیجے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن نمکینیت کا دور ہوتا۔ مینڈوں اور بکروں کی قربانیاں قریب قریب گھر میں ہوتی تھی۔ گوشت بلکہ گوشت کے لذیذ کھانوں کے تحفے بھی دوستوں کے یہاں بھیجے جاتے تھے، اور جو لوگ عید ملنے آتے ہیں ان کی تواضع پراٹھوں اور کباب نیز پلاؤ سے ہوتی تھی۔ اور ان دونوں تہواروں کے دن بھی لوگوں کی آمد و رفت سے سڑکوں پر بھی بہت چہل پہل رہتی تھی۔ ہندو اور مسلمان سب بھائی بھائی تھے، ایک دوسرے کے گلے ملتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے۔ نماز عید سے فراغت کر کے بعد مٹھائیاں خریدنا، بالخصوص اگر بچے ساتھ ہوں تو زیادہ تر ہوا کرتا تھا اور زیادہ ضروری ہوا تھا۔ مٹھائیوں کی دکانیں آراستہ پیراستہ اور معطر ہوتی تھی۔ مٹھائیوں پر سونے اور چاندی کے برق جھلملاتے تھے، جن کو دیکھ کر بچوں میں خریداری کا ولولہ اور تیز ہو جاتا تھا۔ مسلمان مٹھائی والوں کو مخصوص دکانیں چوک میں مسجد تحسین علی سے متصل
باٹا نالہ پر اور ایک عبداللہ کی دکان کا نذیر آباد میں خاص اور عام کے لیے مشہور تھی۔ حلوائیوں میں اعلیٰ درجے کی دکانیں گول دروازے کے آس پاس تھیں۔ اسی جگہ سے قریب رام آسرے کی برفی دور دور تک مشہور تھی۔ اس برفی کی حلاوت، صورت، خوشبو اور نفاست بھلائی نہیں بھلائی جا سکتی۔ لکھنؤ ایسا لٹا کہ ہر خوبی اور نفاست خاک میں مل کر رہ گئی۔